سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج میزان سٹار لبرا والوں کے لیے کیسا رہے گا جی؟ آپ کا سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھیے گا اور کیجیے گا، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ ایک ریڑھی والا کیوں نہ ہو۔ یہ ان سب کے بارے میں بتا رہا ہوں میں۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے بہت اچھا ثابت ہوگا، کاروباری لحاظ سے بہت اچھا پروفٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ مہینوں کے اندر، پورے مہینے کے اندر دنوں کے لحاظ سے اتار چڑھاؤ تو ضرور رہے گا، کبھی اچھا کبھی برا، پر اوورآل جب آپ کلوزنگ کریں گے مہینے کی اور حساب کریں گے، آپ کو مہینے کے اندر نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس میں پچھلے مہینوں کا کوئی نقصان شامل نہ کر لیجئے گا، میں صرف ایک مہینے کی 30 دن کی 31 دن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ آپ بہتر یہ ہے کہ ڈیلی کی ویڈیو ساتھ دیکھیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا، جو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہے، اس کے اندر میں صاف بتاتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا۔ 2 ٹوک جواب دیتا ہوں، لمبی بات نہیں ہوتی۔ کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، گھریلو معاملات میں لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مزاج اچھا رہے گا برا رہے گا نارمل رہے گا، تمام چیزیں بس 2 ٹوک کے جواب ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ دیکھا کریں، اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ کر بچا سکیں گے کافی حد تک، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ ذات کی۔ جن کی سرکاری نوکریاں ہیں ان کو بجٹ کی وجہ سے تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، جن کا اس کے کیونکہ اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ملکی معاملات سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ باقی عام لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، بہت کم ریشو ہے جن لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، زیادہ تر کا عام مہینہ ہے، کوئی خاص بڑی امپرومنٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی۔ تو اب بات کرتے ہیں جو نوکری کی تلاش میں ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے سارے کا سارا مہینہ بہت اچھا ہے۔ آپ بے فکر ہو کے اپنے رب کو یاد کر کے نوکری کی تلاش میں نکلیں، آپ کی ایجوکیشن آپ کی صلاحیتوں کے مطابق آپ کو اچھی نوکری ملے گی جو آپ چاہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اس مہینے کا آخری ہفتہ مناسب نہیں، پہلے 3 ہفتے بہت بہترین ہیں، بے فکر ہو کر نیا کاروبار شروع کریں جی۔ یاد رکھیے گا کہ کاروبار آپ کا اپنا ہو، قرض لے کر کیا ہو، جیسے مرضی کیا ہو، آپ خود اس کے اونر ہوں۔ اگر پارٹنرشپ میں کریں گے پھر اور چیز ہوگی، پھر اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی، ہورسکوپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ سٹار آپس میں مل جائیں تو آگے کے حالات چینجنگ آ جاتی ہے ان کے اندر، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ چیز۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے کچھ اتنا خاص نہیں ہوگا، صرف 1 ہفتہ جو آخری ہفتہ ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، مگر باقی 3 ہفتے آپ کے لیے بہتر نہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ مہینہ اگنور کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو اس مہینے کے آخری ہفتے کے اندر ہی آپ جا کر اپنے پیپر جمع کروائیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ 22-23 تاریخ کے بعد پیپر جمع کروائیں، آپ کے لیے وہی بہتر رہے گا، اس سے پہلے نہ کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر اسے بھی اگنور کر سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے، ورنہ بندشیں کچھ رکاوٹیں آگے آ سکتی ہیں جی۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کا سوال اس مہینے کے اندر رشتہ ہوگا یا نہیں، تو ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہے۔ نارمل مہینے سے مراد یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ رشتہ ہوگا ہی نہیں، اس میں ریشو ہوتی ہے کہ کتنے % لوگوں کی کم آئے تو مہینہ اچھا نہیں ہے، درمیانہ آئے تو نارمل ہے، زیادہ آئے تو بہتر ہے۔ تو لڑکے اور لڑکی دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایک ہی ریشو آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے تقریباً 15 سے 20% کی، تو ایک نارمل ریشو ہے یہ، اس کے اندر خاندان کے اندر اور باہر دونوں طرف رشتہ ہونے کے چانسز ہیں برابر، مرد اور عورت دونوں کے، ٹھیک ہے، مگر جن بچیوں کی عمر 21 سال تک ہے اور جن لڑکوں کی عمر 24 سال تک ہے ان کے زیادہ چانس ہیں، جن کی عمریں اس سے زیادہ ہیں ان کے چانس کم ہیں رشتہ ہونے کے جی، ٹھیک ہے، باقی میرا رب کرم کرنے والا ہے۔ بات کرتے ہیں جن بچیوں کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ کے لیے اس مہینے کے اندر پہلے 2 ہفتے جو ہیں وہ اتنے مناسب نہیں، بعد کے 2 ہفتے جو ہیں یعنی 15 تاریخ کے بعد
وہ جو آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر اپنا علاج شروع کروائیے گا، بڑا اچھا رزلٹ ملے گا۔ مرد اور عورت اپنی اپنی رپورٹ کروائیں، مردوں میں زیادہ تر مسائل آ رہے ہیں اس وقت، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف عورتوں میں ہی مسئلے ہیں۔ اس ٹائم اگر میرے پاس، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس اگر 100 بندہ علاج کروا رہا ہے بے اولادی کا، تو اس میں سے 80% مردوں میں مسئلہ نکل رہا ہے، کیونکہ مرد پر خوراک کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور خوراک اتنی اچھی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو اس لیے، اور ذہنی ٹینشن بھی مرد بہت زیادہ لیتا ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں مرد کو مردانہ کمزوری کی طرف لے کر جاتی ہیں، جس سے اسپرم کاؤنٹ بہت کم ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے کوالٹی کم ہو جاتی ہے، بچیوں کے ایگز کی کوالٹی کم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کی کوانٹٹی بھی کم ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں ان چیزوں سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو اپنی رپورٹس بہتر یہ ہے کہ دونوں کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور جس میں مسئلہ ہو وہ اپنا علاج کروائے، اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے جی۔ اب ایک بچی کا تعلق ہے برج حوت سے، اس کو اولاد تو مرد کی وجہ سے ہونی ہے، اس کا چاہے شوہر کسی بھی سٹار سے تعلق رکھتا ہے، مگر اولاد تو اس بچی کو ہونی ہے۔ اب وہ میں تو کہہ دیا کہ ہونی ہے جی، اب اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ دوائیاں کھاتی رہے چاہے 100 کھائے، اس میں مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ مرد میں تو کیسے ہوگی؟ تو اس لیے آپ کی مہربانی، دونوں اپنی رپورٹس کروانے کے بعد علاج کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی۔ گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے کے اندر اتار چڑھاؤ رہے گا، کبھی لڑائی جھگڑا، کبھی فساد، تیسرا بندہ یعنی کہ کوئی تھرڈ پارٹی آپ کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کرے گی، جس کی وجہ سے آپ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ کہ آپ میری ڈیلی والی ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر میں نے 2 ٹوک ہر چیز بتائی ہوتی ہے، تو زیادہ بہتر رہے گا، اس سے آپ زیادہ بچے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر، اور ساری سورج اور چاند کی رفتار، ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد، جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں، تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا آپ نے لینے ہیں، ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں، تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو۔ 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے۔ بہتر تو یہ رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں، اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے، اور اس کو گلی میں، سڑک پہ، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو۔ مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے،
ٹھیک ہے، وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں۔ سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ۔ یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا ہی پاگل ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں۔ رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا، بھلا اس رب نہیں کرنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو۔ عشاء کی 17 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا، تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے، تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے، ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے، پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے، میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے، میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے، اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، میرا مالک کرم کرے۔ اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں۔ اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔